السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے نماز کے اندر ادا کی جانے والی تسبیحات اور دعائیں، یعنی قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع، سجدہ اور قاعدے کی حالت میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ ساری دعائیں، ساری تسبیحات اور ان کے ترجمے اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری اے اللہ، تیری ہی حمد و ثنا کے ساتھ۔ تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم۔ ترجمہ، پاک ہے میرا عظیم پروردگار۔ رکوع سے اٹھنے کی تسبیح، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ ترجمہ، اللہ نے اس شخص کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی۔ ترجمہ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند اور برتر ہے۔ قاعدے میں بیٹھ کر پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے اور تمام فعلی اور مالی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو ہی لائق حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی کا مالک ہے۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکتیں نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تو ہی تعریف کے لائق، بڑائی اور بزرگی کا مالک ہے۔ درود شریف کے بعد کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں
اور تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، بس تو اپنی خاص مغفرت سے میرے سب گناہ بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عشاء کے وتر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں، اور آپ ہی پر ایمان لائے ہیں اور آپ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے اور اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں جو آپ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف دوڑتے ہیں، اور ہم آپ ہی کی طرف جھپٹتے ہیں اور آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک آپ کا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ دوستوں، یہ ہے مختصر سی ویڈیو، اور اس میں ہم نے آپ حضرات کو بتایا نماز کے اندر جو تسبیحات اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ترجمے۔ آپ حضرات ان سب کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔